معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کو, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ کیا اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا بھائی, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھڑی نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے, وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے, واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کم وقت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا,
اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو, اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا, چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو. اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں, تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑگڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟